آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ کووڈ کے دور کی بھارت آسیان دوستی آئندہ بھی مستحکم ہوتی رہے گی اور یہ عوام کے درمیان خیر سگالی کی بنیاد بنے گی۔ وزیر اعظم گروپ 20 کی چوٹی میٹنگ اور آب و ہوا سے متعلق عالمی سربراہوں کی میٹنگ میں شرکت کے لیے آج رات اٹلی اور برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکار کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم میں تیزی لانے کی خاطر اگلے مہینے سے ہر گھر دستک مہم چلائے گی۔ ملک میں اب تک 104 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحتیابی کی شرح 98.20% ہو گئی ہے اور وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ ایئر انڈیا کے بقایا جات ادا کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کے 100 کروڑ ٹیکے لگا کر تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ آکاشوانی ان سبھی ڈاکٹروں، نرسوں، پیش رہنے والے کارکنوں اور ان تمام لوگوں کو سلام پیش کرتا ہے جنہوں نے ٹیکہ لگوایا اور اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کووڈ کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد دونوں ٹیکے لگوائیں، غفلت نہ برتیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ کووڈ کے دور کی بھارت آسیان دوستی آئندہ بھی مستحکم ہوتی رہے گی اور یہ عوام کے درمیان خیر سگالی کی بنیاد بنے گی۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 18ویں آسیان بھارت چوٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے سبھی کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اور چیلنج کا یہ دور بھارت اور آسیان دوستی کی آزمائش بھی تھا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بھارت اور آسیان ملکوں کے درمیان ہزاروں سال سے شاندار تعلقات رہے ہیں۔ جناب مودی نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ 2022 میں بھارت اور آسیان کی شراکت داری کو 30 سال پورے ہو جائیں گے اور بھارت اپنی آزادی کے 75 سال بھی پورے کرے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ بھارت اس اہم سنگ میل کو بھارت آسیان دوستی کے سال کے طور پر منائے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اس چوٹی میٹنگ میں وبائی حالات کے بعد اقتصادی صورتحال میں بہتری سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی واقعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج رات اٹلی اور برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ اپنے اس دورے کے پہلے مرحلے میں روم میں اس مہینے کی 30 اور 31 تاریخ کو گروپ 20 کی چوٹی میٹنگ میں شرکت کریں گے، جس کے لیے انہیں اٹلی کے وزیر اعظم ماریو دراگچی نے مدعو کیا ہے۔ اس چوٹی میٹنگ میں گروپ 20 کے ممبر ملکوں کے سربراہان مملکت، یورپی یونین، دیگر مدعو ملک اور بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کے وزیر اعظم سمیت کئی دوسرے ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگ کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم آب و ہوا سے متعلق عالمی رہنماؤں کی 26ویں کانفرنس میں شرکت کے لیے گلاسگو روانہ ہوں گے۔ یہ کانفرنس اس مہینے کی 31 تاریخ سے اگلے مہینے کی 12 تاریخ تک ہوگی۔ جناب مودی وہاں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اور کئی دوسرے ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ اسی دوران مرکزی وزیر خزانہ کل روم میں گروپ 20 کے خزانے اور صحت کے وزیروں کی مشترکہ میٹنگ میں شامل ہوں گی، جس میں کووڈ-19 کی وبا کی روک تھام اور اس سے نمٹنے کی تیاریوں کے اقدامات کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 16ویں مشرقی ایشیا چوٹی میٹنگ میں شرکت کی۔ اس چوٹی میٹنگ کی میزبانی برونئی نے کی تھی، جس میں آسیان ملکوں کے علاوہ آسٹریلیا، چین، جاپان، جنوبی کوریا، روس، امریکہ اور بھارت کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ یہ 7ویں مشرقی ایشیا چوٹی میٹنگ تھی جس میں وزیر اعظم نریندر مودی شریک ہوئے۔ اس سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت بحر الکاہل خطے میں اہم اسٹریٹجک معاملات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ملکوں کو ایک ساتھ لانے کے لیے رہنماؤں کی قیادت والا اعلیٰ فورم کے طور پر مشرقی ایشیا سربراہ کانفرنس کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ جناب مودی نے ویکسین اور طبی سپلائی کے ذریعے کووڈ-19 وبا پر قابو پانے کے لیے بھارت کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ انہوں نے وبا کے بعد اقتصادی بحالی اور لچکدار عالمی ویلیو چین کو یقینی بنانے کے لیے آتم نربھر بھارت مہم کے بارے میں بھی بات کی۔ وزیر اعظم نے معیشت اور ماحولیات کے درمیان بہتر توازن قائم رکھنے
اور آب و ہوا کے موافق پائیدار طرز زندگی اپنانے پر زور دیا۔ اس چوٹی میٹنگ میں بھارت بحر الکاہل، جنوبی بحیرہ چین، دہشت گردی اور جزیرہ نما کوریا اور میانمار کے حالات سمیت اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر منسکھ مانڈویہ نے کل نئی دلی میں وگیان بھون میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے صحت کے ساتھ بات چیت کی۔ میٹنگ میں کووڈ-19 کی ٹیکہ کاری مہم اور پی ایم آیوشمان بھارت صحت بنیادی ڈھانچے کے مشن کو تیز کرنے پر تبادلہ خیال ہوا، جو پیر کو شروع کی گئی تھی۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ حکومت ایک بڑی ٹیکہ کاری مہم ہر گھر دستک شروع کرنے جا رہی ہے، جس کا مقصد کووڈ-19 ٹیکہ کاری مہم کی رفتار کو تیز کرنا ہے۔ اگلے ایک مہینے کے لیے مہم کے تحت تمام ریاستوں کے حفظان صحت کے کارکنان دوسرے ٹیکے کے لیے مجاز لوگوں کو ٹیکہ لگانے کے لیے گھر گھر جائیں گے اور ان لوگوں کے گھر بھی جائیں گے جنہوں نے پہلا ٹیکہ نہیں لگوایا ہے۔ جناب مانڈویہ نے کہا کہ ملک کے 48 ضلعوں کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں مجاز آبادی نے 50% سے بھی کم ٹیکہ لگوایا ہے۔ اس مہم کے تحت ٹیکہ کاری کی مہم کو تیز کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 104 کروڑ 4 لاکھ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,09,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ وزارت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 16,156 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ صحت یابی کی شرح بڑھ کر 98.20% ہو گئی ہے، جو پچھلے سال مارچ کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ صحت کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ نے کہا ہے کہ ماضی میں صحت کے معاملے کو کبھی بھی ملک کی ترقی سے نہیں جوڑا گیا۔ انہوں نے یہ بات CII ایشیا ہیلتھ 2021 کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر صحت نے کہا کہ پہلے صحت کا مقصد صرف علاج و معالجہ ہوتا تھا اور بجٹ اور سرکاری پالیسیاں اس بات کا ثبوت ہیں۔ جناب مانڈویہ نے کہا کہ کس طرح وزیر اعظم نریندر مودی نے صحت کے شعبے کے مختلف پہلوؤں پر کام کرنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاط بھی صحت کی دیکھ بھال کا ایک حصہ ہے۔ وزارت خزانہ نے مرکزی سرکار کی تمام وزارتوں اور محکموں کو ایئر انڈیا کے بقایا جات کی ادائیگی کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت ایئر ٹکٹوں کی خریداری پر قرض سہولت کی توسیع کو ایئر انڈیا کے ذریعے روک دیے جانے کے بعد دی گئی ہے۔ بھارت سرکار نے ایئر انڈیا سے سرمایہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایئر انڈیا ایکسپریس سے سرمایہ نکالنے کا عمل جاری ہے۔ سرکار نے قومی ایئر لائنز ایئر انڈیا سے اسٹریٹجک سرمایہ کشی کے لیے ٹاٹا سنز کے ساتھ حصص کی خریداری کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت نے چین کی طرف سے ایک قانون لانے کے یک طرفہ فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ سرحد کے بندوبست سے متعلق موجودہ دو طرفہ انتظامات اور سرحد کے سوال پر اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ نامہ نگاروں کے ایک سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ چین کی اس طرح کی یک طرفہ کارروائی کا ان انتظامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا جن کے بارے میں فریقین پہلے ہی اتفاق کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہے یہ سرحد کا سوال ہو یا پھر بھارت چین کے سرحدی علاقے میں LAC سے متصل امن و سکون اور استحکام برقرار رکھنے کا معاملہ ہو، کیونکہ اس پر فریقین میں مفاہمت ہو چکی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت امید کرتا ہے کہ چین اس قانون کے بہانے یک طرفہ کارروائی سے گریز کرے گا جو بھارت چین سرحدی علاقوں میں یک طرفہ طور پر صورتحال کو بدل سکتی ہے۔ 2020 عالمی کرکٹ کپ کے ایک میچ میں آج شام 7:30 بجے سری لنکا کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سپر 12 کے ایک میچ میں ابوظہبی میں شیخ زاید اسٹیڈیم میں نامبیا نے کل اسکاٹ لینڈ کو 4 وکٹ سے ہرایا اور اس طرح اس نے ٹورنامنٹ میں رہنے کی اپنی امید برقرار رکھی۔ ایک دوسرے میچ میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ کووڈ کے دور کی بھارت آسیان دوستی آئندہ بھی مستحکم ہوتی رہے گی اور یہ عوام کے درمیان خیر سگالی کی بنیاد بنے گی۔ وزیر اعظم گروپ 20 کی چوٹی میٹنگ اور آب و ہوا سے متعلق عالمی سربراہوں کی میٹنگ میں شرکت کے لیے آج رات اٹلی اور برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ سرکار کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم میں تیزی لانے کی خاطر اگلے مہینے سے ہر گھر 10 تک مہم چلائے گی اور وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں سے کہا ہے کہ وہ ایئر انڈیا کے بقایا جات ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔